السلام علیکم، رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے خدا، تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت حق تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ تیرا سوال انکار اور غفلت پر مبنی نہیں ہے، اس لیے میں درگزر کرتا ہوں، ورنہ سزا دیتا۔ تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ سوال علم کے منافی نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہوتا ہے، اگرچہ تو اس سوال سے واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ عوام بھی آگاہ ہو جائے۔ کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوال و جواب ہو سکتا ہے۔ علم ہی گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نمی اور تری ہی پھل میں شیرینی کے علاوہ تلخی بھی پیدا کر دیتی ہے۔ ملاقات اور تعارف سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور غذا ہی سے بیماری اور صحت دونوں پیدا ہوتی ہے۔ اے موسیٰ، تو ناواقفوں کو حکمت سے واقف کرنا چاہتا ہے، اس لیے تجاہل عارفانہ برت رہا ہے۔ ہم بھی اس کے علم سے انجام بن کر اس کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھیتی بو دیں۔ جب کھیتی تیار ہوگی تو اللہ نے اسے کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا تو نے کھیتی بوئی اور پھر اسے کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہیں تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ تو حضرت حق تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ دانش اور عقل یا اللہ آپ کی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ حکمت مجھ سے کیوں نہ ہوگی؟ انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہیں۔ کسی جسم میں موتی جیسی روح ہے اور کسی میں کانچ کی طرح۔ ان روحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے الگ کر دینا مناسب ہے، جس طرح دانوں کو بھوسے سے، تاکہ نیک روحیں جنت میں چلی جائیں اور بری روحیں دوزخ کو۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی، اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور مخلوقات مظہر صفات خداوندی ہیں۔ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرات، یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کی ہوئی ہے کہ جو حساب کتاب ہے، جو حشر اور جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، اور یہ جو روحوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پاک روحیں ہوتی ہیں، ایک ناپاک روحیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس حکمت کو انسان کو سمجھانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام، جب ایک گندم بوئی جاتی ہے تو جب اسے کاٹا جاتا ہے تو اس میں کیا حکمت ہوتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، کیونکہ گندم میں بوسا بھی شامل تھا تو اس کو علیحدہ علیحدہ کر دینے کے لیے گندم کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ بوسا علیحدہ کیا جا سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں انسان کو مارتا ہوں پھر اس کے بعد زندہ کرتا ہوں، تو اس کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ میں مختلف روحوں کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہوں۔ جو پاک روحیں ہوتی ہیں ان کا علیحدہ معاملہ ہوتا ہے، اور جو ناپاک روحیں ہوتی ہیں ان کو پاک روحوں سے علیحدہ کر دیتا ہوں۔ یہی میری حکمت ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں انسانوں میں پہچانا جاؤں، اور اس لیے میں نے مخلوق پیدا کی، اور مخلوق میری مظہر صفات خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حکمت اور دانائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔